آج کل نا ہر کوئی ایک ہی شکایت کرتا ہے کہ تنخواہ تو آتی ہے، سیلری آتی ہے، مگر پتہ ہی نہیں چلتا کہاں ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اچھی خاصی آمدنی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی نہ مہینے کے آخر میں ان کو قرض لینا پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی آمدنی کم ہوتی ہے، ان کے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے اور ان کی ضرورتیں بھی بہت آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا صرف زیادہ پیسہ ہونا کامیابی ہے یا اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی برکت ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کا ٹاپک نا بہت اہم ہے، اپنے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ اسلام نا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مال کی اصل خوبصورتی اس کی مقدار میں نہیں بلکہ اس کی برکت میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کمائی میں برکت ڈال دینا تو تھوڑا مال بھی نہ کافی ہو جاتا ہے، اور اگر برکت ٹوٹ جائے تو لاکھوں روپے بھی بہت کم محسوس ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں ذکر کریں گے جسے بہت سے اہل علم نے نا رزق میں برکت کی دعا کے طور پر بیان کیا، لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم بات آپ سمجھ لیں۔ اسلام میں کوئی بھی وظیفہ یا عمل اس یقین سے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خود بخود اس کا نتیجہ نکل آئے گا یا نتیجہ دے گا۔ اصل مؤثر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دعائیں اور اذکار اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، جبکہ برکت دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ اکثر لوگ تنخواہ ملتے ہی غیر ضروری خرچ شروع کر دیتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ شکر ادا کرنے والوں کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ سوچیں، اگر ہر ماہ تنخواہ ملنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، دل سے دعا کی جائے کہ یا اللہ اس رزق میں برکت عطا فرما اور اسے میرے لیے دنیا آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنا دے، تو یہ کتنا خوبصورت آغاز ہوگا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا کہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کو نا ناشکری سے بچاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ذکر ہے جسے لوگ پیسے پر پڑھ کر نہ پھونکتے ہیں؟ کیا واقعی اسلام میں اس کی کوئی اصل ہے، یا اور وہ 7 مرتبہ پڑھنے والی دعا کون سی ہے؟ رزق میں برکت کا اصل راز اور تنخواہ ملتے ہی نہ ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا شکر۔ جب بھی آپ کو سیلری ملے یا کسی ذریعے سے پیسہ ہاتھ میں آئے، سب سے پہلے دل سے الحمدللہ کہیں۔ یہ چند الفاظ نہ انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، مجھے حلال کے ذریعے سے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے سب بے نیاز کر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنخواہ پر نا فلاں آیت یا فلاں دعا 7 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کی آیات یا مصنون دعائیں صرف اللہ کی برکت کی نیت سے پڑھے نا تو یہ جائز ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے لازماً ایسا ہی ہوگا۔ اصل اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا آمدنی میں سے کچھ حصہ صدقے دینے کی عادت بنا لیں۔ شیطان انسان کو ڈراتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح والدین کی خدمت، صلہ رحمی، نماز کی پابندی، استغفار کو معمول بنا لیں۔ بہت سے لوگ صرف وظیفے تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن ان اعمال کو بھول جاتے ہیں جن کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ یاد رکھیں، رزق صرف نوکری یا کاروبار کا نام نہیں ہے، بلکہ صحت، سکون، نیک اولاد اور اچھے دوست، وقت کی برکت اور دل کا اطمینان بھی رزق ہے۔ نمبر 2، اب ان غلطیوں کی بات کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کی زندگی سے نہ برکت ختم کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی حرام کمائی ہے۔ اگر آمدنی میں حرام شامل ہو جائے نا تو مال چاہے کتنا بھی زیادہ ہو، اس میں سکون اور برکت باقی نہیں رہتی۔ دوسری غلطی فضول خرچی ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ جو شخص بے سوچے سمجھے خرچ کرتا ہے وہ اکثر مالی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسری غلطی نماز میں غفلت۔ جو بندہ اللہ کے حق ادا نہیں کر سکتا وہ دنیا میں بھی سکون سے محروم رہ سکتا ہے۔ اس طرح جھوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی، سود وغیرہ لوگوں کے حق مارنا بھی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہر مہینے کی تنخواہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے تو یہ معمول بنا لیں، تنخواہ ملتے ہی الحمدللہ کہیں، 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کریں اگر ممکن ہو تو،
اللہ سے رزق میں برکت کی دعا کریں، کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کریں، والدین سے دعائیں لیں، روزانہ استغفار اور درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں، حلال کمائی پر قناعت کریں۔ یاد رکھیں، انسان کی قسمت صرف زیادہ پیسے کمانے سے نہیں بدلتی، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے سے بدلتی ہے۔ جس شخص کے رزق میں اللہ برکت ڈال دے، اس کی تھوڑی آمدنی بھی اسے خوشحال بنا دیتی ہے، جبکہ برکت کے بغیر بڑی سے بڑی تنخواہ بھی کافی محسوس نہیں ہوتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں حلال روزی نصیب فرمائے، قرضوں سے نجات دے اور دلوں کو سکون عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔